مغلیہ سلطنت کے ایک خوشحال شہر بیجاپور میں ایک نوجوان سلطان رفیق کا نام ہر زبان پہ تھا۔ رفیق ایک نامور تاجر تھا جس نے صرف 22 سال کی عمر میں اتنی دولت کما لی تھی کہ خود نواب اور جاگیردار اس سے قرض مانگتے۔ اس کے ماحول جیسے گھر میں چاندی کی چھتیں، سنگ مرمر کے فرش اور خادموں کی فوج تھی۔ رفیق ذہین تھا، پر اس کی کامیابی نے اسے مغرور بنا دیا۔ وہ خود کو سب سے بڑا سمجھنے لگا اور دوسروں کو حقیر۔ جب کوئی غریب دروازے پر آتا، وہ کہتا، یہ فقیر میرے دروازے کا سایہ بھی نہ دیکھے۔ کسی عالم یا بزرگ کی نصیحت آتی تو وہ طنزیہ ہنسی ہنستا، جن کے پاس عقل ہوتی وہ بھی میرے جیسے امیر ہوتے۔ شہر کے قاضی حضرت غلام محی الدین ایک روز اس سے ملنے آئے۔ بیٹا رفیق، غرور انسان کو کھا جاتا ہے، دولت آزمائش ہے، مت سمجھو کہ تم خدا ہو۔ رفیق نے ہنستے ہوئے کہا، قاضی صاحب، آپ کی باتیں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں، میں اپنی قسمت کا بادشاہ ہوں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب تقدیر نے قلم اٹھایا اور غرور کا حساب لکھنا شروع کیا۔ کچھ مہینے بعد سلطنت میں تبدیلی آئی۔ شہنشاہ اورنگزیب نے نئے قانون نافذ کیے اور بیجاپور کی تجارت پر سخت ٹیکس لگا دیے۔ رفیق کے قافلے روک لیے گئے، سامان ضبط ہوا۔ رفیق نے سوچا، میں سب سنبھال لوں گا، میری شہرت ہے، میرے تعلقات ہیں۔ لیکن وہ سب جو اس کے دسترخوان پر بیٹھتے تھے اس کی دولت کے ساتھ ہی غائب ہو گئے۔ چند ہی مہینوں میں وہ جس محل میں رہتا تھا وہ نیلام ہو گیا۔ نوکر خادم سب چھوڑ گئے، بینک، ساہوکار، دوست سب مکر گئے۔ رفیق کے پاس صرف وہی بچا جو وہ بانٹتا نہیں تھا، اس کا غرور۔ ایک دن بھوک سے نڈھال وہ اسی مسجد کے باہر بیٹھا تھا جہاں کبھی غریبوں کو دھتکارتا تھا۔ وہی بزرگ قاضی غلام محی الدین وہاں سے گزرے۔ رفیق، یہ تم ہو؟ رفیق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ قاضی صاحب، سب کچھ ختم ہو گیا، میری دولت، میرا مان سب چلا گیا۔ قاضی نے اسے بازو سے تھاما، اندر مسجد لے گئے، روٹی دی، پانی پلایا اور کہا، بیٹا، غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ تم نے خود کو خدا ہونا شروع کر دیا ہے۔ سمجھ لیا تھا جب انسان دوسروں کی عزت نہیں کرتا تو قدرت اسے اس کی حیثیت یاد دلاتی ہے۔ رفیق نے مسجد میں جھاڑو دینا شروع کیا، بزرگوں کی خدمت کی اور خاموشی سے دین اور عقل سیکھنا شروع کی۔ وہی جو کبھی کہتا تھا کہ فقیر میرے دروازے کے قابل نہیں، اب غریبوں کے لیے کھانا پکا رہا تھا۔ کچھ سال گزرے، رفیق نے دوبارہ تجارت شروع کی۔ اس بار اس نے صدقہ دیا، ضرورت مندوں کی مدد کی اور ہر قدم پر عاجزی رکھی۔ رفتہ رفتہ اس کی تجارت نے پھر ترقی کی، پھر سے اس کے پاس دولت آئی، مگر اس بار غرور نہیں، شکر کے ساتھ۔ اب رفیق کے دروازے پر لکھا ہوتا، یہ دروازہ ہر مسافر، فقیر اور نصیحت کے لیے کھلا ہے۔ رفیق کی کہانی شہر بھر میں مشہور ہو گئی، نوجوان اس سے سیکھنے آتے۔ وہ ہر بار بس ایک جملہ دہراتا، غرور عقل کو زنگ لگا دیتا ہے اور انسان کو اس کے اصل مقام سے گرا دیتا ہے۔ جو دولت اللہ دے وہ عاجزی کے ساتھ سنبھالنی چاہیے، نہیں تو وہ ایک دن آزمائش بن جاتی ہے۔ غرور انسان کو اندھا، بہرا اور تنہا کر دیتا ہے۔ دولت، علم، طاقت جب ان کے ساتھ عاجزی نہ ہو تو یہی نعمتیں وبال بن جاتی ہیں۔